السلام علیکم. ہمارے وقت کا نام جو ہے غازی تھا، جیسا کہ حدیث میں ہے وقت اللہ ثلاثۃ الغازی والحاج والمعتمر. مولانا ایک بات کہی اس پہ میں نے حدیث بیان کر دی. ہم نے جو ہے صرف الغاز کی بات کہی، الغازی کی نہیں کہتے. مجھے 2 عنوان دیے گئے تھے. ہمارے جو ہمارا ایک گروپ تھا مدارس اسلامیہ میں تدریس و تربیت کا منحج. تو سب سے پہلے میں جیسے طلباء کے متعلق یا اپنی ذات کے متعلق تربیت کا جو پہلو ہے تو اس میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پہلو نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم اپنی ذات کے اوپر اور طلباء کے اوپر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہر چیز کے اندر لاگو کرائیں. ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ طلباء کے متعلق کہ ان کی نگرانی جو ہے ہر وقت چاہے وہ نماز سے متعلق ہو چاہے دارالقامہ سے متعلق ہو اس کو کڑی رکھی جائے. ایک چیز اور کہ ہم جو ہے طلباء کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت کی سوچیں. ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود جو ہے سنن کے پابند نہیں یا فرائض کے پابند نہیں اور پھر طلباء سے کہیں کہ آپ نماز یا سنت کے پابند ہو جائے تو نہیں ہو سکتی. اسی میں جو ہے ایک چیز یہ ہے کہ جہاں ہم طلباء کو جو سی بھی کتاب پڑھائیں یا جو سا بھی درس دیں تو اس درس کے بعد جو ہے ان طلباء کو اس درس پر عامل ہونے کی ترغیب دیں کہ جو سنتیں تم کو پڑھائی گئی ہیں چاہے وہ مسواک سے متعلق ہو کسی بھی چیز سے متعلق ہو. میرا اس ناچیز کا تجربہ ہے کہ نور الاسلام کے اندر جب طلباء کو جو ہے وضو کی سنتیں پڑھاتا ہوں تو پھر روزانہ وقتاً فوقتاً روزانہ نہ ہو پائے تو میں پوچھتا ہوں بھائی آج آپ نے مسواک کری تھی نہیں تھی کری تھی. حتیٰ کہ جو ہے اس بات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو ہے وضو کے جو آداب کی جس کو سنت کہیں معصورہ کہیں سنت معصورہ وہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی تھی. یاد تو الحمدللہ سب کو ہے لیکن پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی وہ ایک الگ بات ہے وہ پوچھی جاتی ہے. تو وقتاً فوقتاً طلباء کا جائزہ لیا جائے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ طلباء جو ہے کبھی مہینے میں ہفتے میں جو ہے باہم مشورہ کریں بیٹھیں اپنے طلباء کی کوتاہیاں اور خامیاں یا خوبیاں اس پر چرچا کریں کہ ہمارے طلباء میں یہ کوتاہی ہے یا خامی ہے اس کو جو ہے کس انداز سے دور کیا جا سکتا ہے. اگر ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے مشورہ نہیں کریں گے تو یقیناً طلباء کی جو کوتاہیاں خامیاں پوری نہیں ہو سکتی ہیں. اور پھر واپس ایک چیز کہ ہم جو ہے مربی بننے سے پہلے مربع اگر ہو جائیں تو اچھی بات ہے چاہے وہ مربع مٹھائی ہو. تو اس لیے ہم اپنی تربیت پر زیادہ دھیان دیں. اور ایک چیز ہم اپنا بھی احتساب کریں اور طلباء کا بھی جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم چیک لسٹ اگر بنائیں تو پہلے اپنی ذات کی بنائیں اس کے بعد طلباء کی کہ ہمارے طلباء نے آج صبح سے لے کر شام تک جو ہے کون کون سے کام کیے تھے کون سے نہیں کیے تھے. ہم جو ہے طلباء کی تو بناتے لیکن اپنی نہیں بناتے. اس کے بعد میں دوسرا موضوع میرا تھا تدریس کے متعلق. تو تدریس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم کو جس فن سے مناسبت ہو اس فن کو اپنایا جائے. ایک انسان کو اگر جو ہے فقہ کے اندر مناسبت ہے تو فقہ کی کتابیں جو ہے اپنائیں تاکہ اس سے طلباء کو جو ہے بھرپور فائدہ ہو. اگر جو ہے ایک کو ادب کا ذوق ہے تو وہ ادب والی کتابیں اپنائیں. پھر جن کتابوں کو بھی اپنائیں اس میں 3 چیزیں رہیں اخلاص اور اختصاص اور استحضار. یہ الفاظ جو ہے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں ان کے معنی بتانے کی ضرورت نہیں. تو اخلاص ہونا چاہیے اختصاص اور استحضار ہونا چاہیے. اس کے بعد جس چیز کو بھی ہم طلباء کو پڑھائیں یا خود پڑھیں وہ بامقصد اور بامعنی ہونا چاہیے. ہمارا مقصد کچھ نہ کچھ ہو کوئی نہ کوئی منزل ہو اور طلباء کو ہم جس چیز کا بھی درس دیں تو اس میں جو ہے ان کی پہلے منزل دکھا دیں کہ تم کو کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے. استاد کی مثال ایک معمار کے مانند ہے. معمار جتنا اچھا کام کرے گا بلڈنگ اتنی اچھی بنے گی. اسی طریقے سے جو ہے ہمارے ساتھیوں نے کچھ ایک یہ بھی بات رکھی تھی اور واقعتاً اچھی بات ہے کہ مسائل کو جو ہے ہم نئی مثالوں کے ساتھ جو ہے سمجھائیں. ہم جو ہے اگر قدوری پڑھائیں شرح وقایہ یا ہدایہ پڑھائیں تو اس کے اندر کتاب البیوع اگر آتا ہے تو ہم جو ہے کتاب البیوع کے مسائل اگر بتاتے ہیں تو پرانی جو مثالیں ہیں دراہیم دنانیر یقیناً وہ بیان کرنی چاہیے. لیکن آج کے دور میں ہم کو اس کو نئی مثالوں کے انداز میں سمجھانا چاہیے کہ ہم اس کو آج اگر مارکیٹ میں جائیں گے تو یہ کیا انداز میں پائی جائے گی اس کا کیا طریقہ ہوگا. ایسا نہیں کہ جو ہے آج کے موجودہ مسائل ہماری کتب میں موجود نہیں سب موجود ہیں بس فرق یہ ہے کہ ہم کو استنباط استخراج کرنا پڑے گا. ہم کیسے کریں. بس ہو گیا. آپ کی جتنے نکات آپ نے پیش کیے وہ سب جو ہے مستقبل اور نصیحت اور آئندہ کیا کرنا ہے اس پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے یا جو نکات آپ نے پیش کیے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے
اس سے یہ نکلتا ہے کہ ابھی نہیں ہو رہا ہے. یقیناً یہ نہیں ہو رہا. اس کی موجودہ مثال یہ ہے کہ آج ہی میں جب وہاں سے مدرسے سے نکلا تو ایک صاحب نے کہا کہ میں فلاں مدرسے میں گیا, وہاں کے اساتذہ فرض کی نماز بھی نہیں پڑھتے. میں نے اس لیے لفظ ہونا بولا, اس کے گواہ مولانا شریف صاحب موجود ہیں. نہیں, اس پر گفتگو نہیں ہوگی ہے. ذاتیات پہ کوئی گفتگو نہیں. نہیں مطلب کسی نام نہیں لیا میں نے کسی مدرسے کا, کیونکہ یہ جو ہے اگر جو ہے کسی کو جو ہے مجبور نہیں, یہاں پر یہ گفتگو نہیں ہے. بالکل درست. ہاں, کسی کو کوئی سوال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی طلبا کی رائے بغیر نگرانی کرنی چاہیے, لیکن ہم نے یہ کہیے کہ میں بھی 20 سال سے تدریسی میدان سے منسلک ہوں. کبھی کبھی اس کے نتائج برعکس نظر آتے ہیں. ایک طالب علم نماز پڑھ رہا ہے, اب ہم اس کو نگرانی کے چکر میں اس کو کہیں کہ نماز پڑھو, تو وہ اس کا جو اخلاص اور اس کے اندر کا جو نگرانی کا مقصد میرا مولانا یہ نہیں تھا کہ وہ جب رکوع سجدے کر رہا تو اس کے رکوع سجدے یہ مثال دے رہا. اسی طرح سے ایسا نظام اپنایا جائے کہ ہر جگہ نگرانی تھوپی جائے اور مسلط کیا جائے. اس میں نہیں, نگرانی کا لفظ جو ہے انتظامی امور ایسے بنائے جائیں کہ طلباء کے لیے ہر کام منظم ہو وقتاً, اس کے لیے ہر ایک کام جو ہے وقت پر ہو. اگر ان کا کھیل کا وقت ہے تو کھیل کیے جائیں, اگر ان کے تعلیم کا وقت ہے تو ایسا نہ ہو کہ تعلیم کے وقت موبائل چلا رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ اس میں طالب علم کے اندر ضد کسی بات پیدا ہو جائے, بجائے اس کام کو کرنے کے تھوڑی کسی اور کام میں لگ جائے. نہیں, اگر جو ہے ہم ان کے جہاں وقت تو نگرانی کا وقت اگر نگرانی نہیں کریں گے تو پھر جو ہے ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے ایک زیادہ آزادانہ ذہن کے ہو جائیں, کتاب کی جگہ موبائل ہی پڑھتے رہیں. یہ اخلاص کے منافی شے نہیں, اخلاص کے منافی نہیں ہے, کیونکہ اخلاص جو پوشیدہ ہوتا ہے. اور بھی کوئی سوال ہے مولانا سر؟ بالکل, میں نے آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے مولانا نے وقت بھی دیا. میں نے یہ بھی کہی تھی نیچے نوٹ میں کہ ہم طلباء کو جو ہے اعتراض کا حق دیں, وہ پوچھیں تو ہم ان کے جوابات بالکل ہنسی اور خوشی کے ساتھ, ایسا نہ ہو کہ ایک استاد طالب علم کچھ پوچھ دیا تو ہم اس کے جواب دیں. مولانا نے جو باتیں کہیں وہ سب صحیح اپنی جگہ, لیکن ایک بات چھپا ہے, یہ جو چھڑی رکھی جاتی ہے اس پر آپ نے کوئی گفتگو نہیں. چھڑی ہم آپ کا نام مفتی, بہت اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں. بہت غلط ہے. بچے جو ہے قوم کی امانت ہے, صرف آپ کے بچے نہیں ہیں, پوری امت اسلامیہ کی امانت. آپ اگر ان کو بنا کر سما کر میدان میں اتار دیں تو پوری قوم کی رہنمائی کریں. لیکن میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, ایک بچے نے چھوٹا سا بچہ ہے 10 سال 12 سال 15 سال, اس کو ایسا مارتے ہیں, ایسا مارا بیچارے نے پڑھائی چھوڑ. یہ کون سا طریقہ ہے, یہ کون سا حدیث ہے, یہ کون سا قرآن ہے, یہ بتایا مجھے. میں یہ کہتا ہوں آپ علماء سے یہ فتویٰ پوچھ لیجئے کہ جن کے مار کی وجہ سے بچہ دینی تعلیم چھوڑ دیتا ہے, اس کے بعد جو بھی گناہ وہ کرے گا اس کا اثر جو ہے یا اس کا جو ہے عذاب یا عقاب یا گناہ جو ہے اس استاد پر پڑنا. یہ میں بتا رہا ہوں. اور میں نے ایک تجربہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جن اساتذہ نے بچوں کو بلا وجہ چھوٹی سی غلطی پہ بہت زیادہ مارا, ان کے اپنے بچے جو ہے دینی تعلیم نہیں حاصل کر سکے. یہ میرا اپنا, میں نے ایسے بہت حفظ کیا. لیکن ذالک ہوتی حفظ کے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ بچوں کو خوب مارا, لیکن اپنے بچے کو حفظ کرانے کی بات ہے تو نہیں کر سکتا. کیوں ایسا؟ ایک استاد اگر اپنے ڈانٹ سے بچے کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو پھر کیوں پڑھا, وہ چلا جائے. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو مار کے ایسا کمپنی میں مطلع. بہرحال اب آخری باری ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے الفرقان. بس 5 منٹ یہ ختم ہو جائے گا. الفرقان تو چلتا ہے. نماز تو جماعت ہم لوگ کی اپنی کرنی ہے نا.